إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن
تمام جسم کی تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات و تسبیحات اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام، جو ہمارے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، وہی ذات مشکل کشا ہے، وہی نگہبان ہے، وہی دستگیر ہے، وہی بگڑیاں بنانے والی ہے، وہی عزتوں سے سرفراز کروانے والی ہے۔ تمام قسم کی تعریفات اسی ذات کے لیے جچتی اور زیب دیتی ہیں کہ جو اپنے عرش پر مستوی، عرش پر بیٹھ کر اس کائنات کے نظام کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ حسن و خوبی چلا رہا ہے۔ درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے ہادی رہنما رہنما پیغمبر سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اعلیٰ اور بالا کے لیے خاص ہے۔ رب کریم کی رحمتوں کا نزول ہو اور ہر وقت اللہ پاک کی رحمتوں کی برکت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین کرام پر، محدثین کرام پر، اولیاء کرام پر، جو نبیوں کے بعد اس کائنات کی سب سے عظیم شخصیات ہیں، سب سے عظیم لوگ ہیں کہ جنہوں نے مصائب برداشت کر کے، اذیتیں سہ کر اس دین کو تمام قبول ہم تک پہنچایا ہے۔ عزت کے لائق میرے سوید کے بزرگوں، بڑی ہی محبت کے لائق نوجوانوں، شفقت کے لائق نونہالوں، حیا اور عفت کی بہتر ماؤں اور بہن، آج یکم ربیع الاول ہے اور یہ ہجری سال میں سے یہ تیسرا مہینہ ہے ربیع الاول کا۔ آج اس کی یکم تاریخ ہے، یکم ربیع الاول۔ اس مہینے میں خاص طور پہ وہ ہستی، وہ ذات جسے رب کریم نے اپنے بعد جسے عزتوں سے، شرف سے، مقام سے، قدافتوں سے، اور جسے کائنات کے لیے برکتوں کا منبع بنایا ہے اور انسانیت کے لیے باعث رحمت بنایا ہے، اور جسے لوگوں کے لیے باعث نجات بنایا ہے، وہ میرے اور آپ کے پیغمبر، میرے اور آپ کے ہادی اور رہبر رہنما جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ خاص طور پہ ربیع الاول میں آپ کی سیرت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی باتیں وہ امت کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اور اس میں خاص طور پہ آپ کی وفات کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے اخلاق کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی زندگی کے ہر پہلو اس کو تو بیان کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آج اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اور انشاءاللہ العزیز یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، انشاءاللہ العزیز کائنات کے پیغمبر علیہ السلام خاص آپ کی سیرت پہ انشاءاللہ العزیز خطبے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کائنات کے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت پہ صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین حضرات، رب کریم نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کی جسم کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، انسان کے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے رب کریم نے پھر انسان کی ضروریات، انسان کی اس جسم کی ضروریات کا بندوبست بھی مٹی سے کیا ہے۔
جسم انسان کا مٹی سے بنا اور اس کی ضروریات کا بندوبست رب کریم نے مٹی سے کیا۔ دوسری چیز، اللہ نے اس جسم میں روح پیدا کی، اور جو روح ایسی چیز ہے جو رب نے آسمانوں سے نازل کی ہے۔ اللہ نے روح آسمانوں سے نازل کی، اور پھر اس روح کی ضروریات کا بندوبست رب کریم نے آسمانوں سے ہی کیا۔ جیسے یہ جسم جب اس کی ضروریات کا خیال نہ کیا جائے، انسان خوراک نہ کھائے، جسم کی ضرورت کو پورا نہ کرے، تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، انسان قدم نہیں ہلا سکتا جب اپنے جسم کا خیال ہی نہیں کر رہا۔ تو ایسے ہی جب انسان کی روح کا خیال نہ کیا جائے، اور جب روح کو غذا نہ ملے، روح کو خوراک نہ ملے، روح کی ضروریات پوری نہ ہو، روح کی خوراک کیا ہے اور روح کی غذا کیا ہے؟ وہ ہے رب کریم کا قرآن۔ اللہ کا قرآن ہے انسان کے روح کی غذا، اللہ کا قرآن ہے انسان کے روح کی خوراک۔ جیسے اس جسم کو توانا رکھنے کے لیے اور اس جسم کو چست رکھنے کے لیے انسان خوراک کھاتا ہے دنیا میں، ایسے ہی انسان کی روح کی جو خوراک ہے وہ رب کا قرآن ہے جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے۔ جیسے انسان اپنے جسم کی ضروریات پوریاں کرتا ہے، ایسے ہی پھر اس روح کی جو غذا ہے اسے بھی قرآن کے ذریعے انسان پورا کرے۔ جب قرآن انسان پڑھتا ہے تو روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے، جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو روح میں ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور روح ایمان سے بالکل منور اور روشن ہو جاتی ہے۔ رب کریم کے ہم لوگوں پہ اربوں احسان ہیں، ہم گن نہیں سکتے اللہ کے احسان، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسان ہم گن نہیں سکتے، لیکن ان ساری نعمتوں میں سے، سارے احسانات میں سے اور سارے انعام میں سے جو سب سے بڑا احسان ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو سب سے بڑے اللہ کا فضل و کرم ہے ہم پہ، وہ یہ کہ رب کریم نے اس امت کے لیے، میرے اور آپ کی نجات اور ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں آخری پیغمبر بنا کے بھیجا۔ یہ اللہ کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان ہے، اللہ کے فضل و کرم میں سے یہ سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے کہ جس رب نے میری اور آپ کی اصلاح کے لیے، نجات کے لیے اپنے آخری پیغمبر کو مبعوث فرمایا ہے۔ رب کریم کا قرآن اس چیز کو بیان کر رہا ہے، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ او دنیا کائنات کے لوگوں، یہ رب کریم کا تم پہ بڑا احسان ہے، اور آج تک رب نے کوئی احسان جتلایا نہیں ہے اپنے بندوں کو، لیکن جب اپنے محبوب کو کائنات میں بھیجا ہے اور مبعوث فرمایا ہے تو اللہ نے اس احسان کو جتلایا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، فضل و کرم کیا ہے۔ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جب انہی میں سے ہم نے اپنا رسول بھیجا ہے۔ کام کیا ہے رسول کا؟ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، اور وہ پیغمبر جس نے اپنے رب کو نازل
قرآن پڑھ کے سنایا تھا، اور وہی قرآن جو روح کی غذا ہے۔ اور جب لوگوں نے قرآن سنا جو روح میں اترتا چلا گیا تو اللہ نے انقلاب پیدا کر دیے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، کہ وہ رب کریم کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پڑھ کے سناتے ہیں۔ صرف قرآن ہی نہیں سنایا، اس کے بعد جو دوسرا کیا کام کیا، وَيُزَكِّيهِمْ، پھر لوگوں کا تزکیہ بھی کیا، ان کے دلوں میں بات بھی پہنچائی اور انہیں گناہوں سے پاک صاف بھی کیا، انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھلایا ہے۔ قرآن پڑھنے کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بھی سکھلایا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور پھر کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دی ہے۔ اور جب قرآن پڑھ کے سنایا اور اس کے بعد ان کا تزکیہ بھی کیا، ان کے دلوں کو پاک بھی کیا، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دی، یہ ساری تعلیم دینے کے بعد اور تربیت کرنے کے بعد یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بعد میں رب کریم کے دین کو پوری کائنات تک پہنچایا، اور وہ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ تھے، جن کی تربیت رب کے پیغمبر نے کی ہے، قرآن کی صورت میں، تزکیے کی صورت میں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کی صورت میں۔ اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بعد میں رب کے دین کو پوری کائنات میں پھیلایا ہے، اللہ کے دین کا پرچار کیا ہے، رب کے دین کو کونے کونے میں، جگہ جگہ میں، محلے محلے میں، گلیوں گلیوں میں اللہ کا دین پھیلایا۔ یہ سارے کرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے۔ اور آج نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کی بات کرتے ہوئے، پہلے کائنات کے پیغمبر علیہ السلام، آپ کی شان کتنی ہے، آپ کا مقام کتنا ہے، ہم جیسے لوگ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کیسے بیان کر سکتے ہیں، آپ کی شان کیسے بیان کر سکتے ہیں، آپ کا مقام کیسے بیان کر سکتے ہیں، کیا مقام ہے اور کیا عظمتیں ہیں اور کیا شان ہے، اور رب نے کتنی عظمتوں سے نوازا ہے۔ لیکن کائنات کے پیغمبر علیہ السلام نے خود جو اپنے بارے میں فرمایا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ احمد، میرا نام احمد بھی ہے، میرا نام محمد بھی ہے، وَأَنَا الْمَاهِي، میں ماہر بھی ہوں، يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، اللہ میرے ذریعے پوری کائنات سے کفر کو مٹا دے گا، اللہ میرے ذریعے پوری کائنات سے کفر مٹا دے گا، ظلمتیں ختم کرے گا، اللہ اندھیرے ختم کرے گا میرے اور آپ کے پیغمبر کے وجود کی وجہ سے۔ وَأَنَا الْمَاهِي، میرے پیغمبر محمد بھی بن کے آئے، میرے پیغمبر احمد بھی بن کے آئے، میرے پیغمبر ماہی بھی بن کے آئے۔ ماہی وہ ذات ہے جس کے ذریعے اللہ کائنات سے کفر بھی مٹائے گا، نور اور روشنی اللہ اس کائنات میں بھر دے گا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، لَيْسَ لَهُ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت آ سکتی ہے، نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے، ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجا دیا ہے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر بھی ہوں، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسَ، قیامت کے دن اللہ پوری کائنات کو اکٹھا کرے گا، اور پوری کائنات اکٹھی ہوگی جب نبیوں کے پاس جائے گی، آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، موسیٰ عیسیٰ کے پاس، سارے نبیوں کے پاس جانے کے بعد جب ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا تو پھر اللہ پوری کائنات کو میرے پاس بھیجیں گے، اور میں آگے سے کہوں گا، آنا لہا، ہاں میں ہی ہوں کہ جو رب کے سامنے تمہاری سفارش کر سکتا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر اللہ مجھے خلعت فاخرہ پہنائیں گے، اللہ مجھے خوبصورت لباس پہنا کے پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ میں نے اپنے محبوب کا مقام کتنا بنایا ہے، اور پھر خلعت فاخرہ پہنا کر، خوبصورت لباس پہنا کر، میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، میں
اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ کی تعریفیں کروں گا۔ تو پھر رب کریم آگے سے فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب سر تو اٹھائیے، اپنا سر اٹھائیے، سر تو مانگیے جو کچھ آپ مانگنا چاہتے ہیں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ واشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا، جس کے بارے میں سفارش کریں گے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ کائنات کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں انا اول شافع، او لوگوں میں وہ پہلا بندہ ہوں گا قیامت کے دن جو سب سے پہلے سفارش کروں گا۔ انا اول شافع وانا اول مشفع، میں وہ پہلا بندہ جو کل قیامت کے دن اللہ سے سفارش کروں گا، اور وہ میں پہلا بندہ ہوں گا کہ اللہ جس کی سفارش قبول فرمائے، اور میں وہ پہلا انسان کہ قیامت کے دن اللہ جسے سب سے پہلے قبر سے اٹھائے، اور میں بھی وہ ہوں کہ جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور جنت کا دروازہ کائنات کے پیغمبر علیہ السلام کھلوائیں گے۔ یہ عظمت ہے نبی کریم علیہ السلام کی۔ انا سید الناس یوم القیامہ، اللہ نے دنیا میں بھی اپنے محبوب علیہ السلام کو مقام عطا فرمایا ہے، جہاں رب کریم کے تذکرے، جہاں اللہ کی تعریفیں، جہاں اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، پوری کائنات کے کونے کونے میں جب رب کریم کے نام کو بلند کیا جاتا ہے، ساتھ اللہ کے پیغمبر کے نام کے بھی چرچے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اس کائنات میں، اور پھر کل قیامت کے دن کیا کہنے نبی کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت کے۔ اب ان کی سیرت میں سے اور آپ علیہ السلام کے اخلاق میں سے جو پہلی چیز ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مشہور روایت ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں، یہ اخلاق ہے۔ آج ربیع الاول کے مہینے میں میلاد النبی کے جلوس تو نکالے جاتے ہیں، اور اس وقت جو جلوس کی صورتحال بن چکی ہے، اور خاص طور پہ ربیع الاول میں اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں ہماری نسلیں کس طرف جا رہی ہیں، اللہ اپنا فضل و کرم فرما دے کہ ربیع الاول 12 ربیع الاول کو جو میلاد النبی کے جلوس اور طرح طرح کی محافل ہوتی ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی صحیح سیرت کو پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق، حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی 10 سال میں نے خدمت کی، شب و روز آپ کے پاس گزارے، لیل و نہار آپ کے پاس گزارے، زندگی کا ایک حصہ آپ کے پاس گزارا ہے، ہر وقت رسول اللہ کے پاس ہی ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے 10 سال میں مجھے اف تک نہیں کہا، اف بھی نہیں کہی۔ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتے ہیں کہ جو کام اللہ کے پیغمبر نے مجھ سے کہا اور میں نے نہیں کیا، کائنات کے پیغمبر علیہ السلام نے 10 سال میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ انس نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور جو کام میں نے کر دیا تو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا۔ کہتے ایک زندگی میں ایک بار ایسا موقع آیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے کسی کام کے لیے بھیجا، وہ تو بچے تھے، کسی کام کے لیے بھیجا، کہنے لگے کہ میں جب انہوں نے بھیجا مجھے یاد نہ رہا، میں تو بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ پڑا۔ تو جب کافی دیر گزر گئی تو اللہ کے پیغمبر تشریف لائے، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ کہنے لگے انس میں نے تو کہیں کام بھیجا، اور مسکرا کے واپس چل پڑے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام۔ یہ آپ کا اخلاق ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا، کہ ایک انسان جس نے زندگی کا ایک حصہ رسول اللہ کے پاس گزارا ہے، 10 سال میں اللہ کے پیغمبر نے ایک دفعہ بھی اف نہیں کہا۔ اگر بات کی جائے
کی تو ابو رمسا تھے، ابو رمسا ان کا بیٹا تھا، ان کی آنکھ میں کوئی بندہ جچتا ہی نہیں تھا، تو ان سے کسی نے کہا کہ ابو رمسا ادھر آ، تجھ کو آج حسن دکھاتے ہیں کہ حسن کسے کہتے ہیں۔ پہلے اخلاق کی بات کی ہے، اب حسن کی بات بھی سن لیجیے۔ کائنات کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ابو رمسا اس کا بیٹا تھا اور اس کی آنکھوں میں کسی کا حسن جچتا ہی نہیں تھا۔ ان سے کسی نے کہا کہ ادھر آ، مجھے حسن دکھائیں کہ حسن کہتے کسے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن دیکھا اور آپ کا چہرہ دیکھا تو میں یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گیا، واللہ ان ھذا لرسول اللہ، مجھے رب کریم کی قسم ہے کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ واقعی اللہ کے رسول ہے۔ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، کہتے ہیں میں مدینہ میں جب آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ دوڑتے چلے جا رہے، لوگ دوڑ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ لوگ دوڑ کیوں رہے ہیں؟ تو مجھے کسی نے بتلایا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف لا رہے ہیں، لوگ ان کے استقبال کے لیے اور ان کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے میرے دل میں بھی یہ جستجو پیدا ہوئی، کیا دیکھوں تو صحیح کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا چہرہ کیسے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بھی چل پڑا، میں نے دور سے دیکھا کائنات کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ جب میں نے دور سے دیکھا تو دل میں اور جستجو پیدا ہوئی، عبداللہ دور نہیں ذرا قریب ہو کے دیکھ، کہتے ہیں میں اور قریب ہوا، دل میں اور جستجو پیدا ہوئی، عبداللہ ذرا اور قریب ہو کے دیکھ، کہنے لگے میں اور قریب ہوا۔ جب میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھا اور آپ کا حسن دیکھا تو میرے دل نے اس بات کا اقرار کیا، واللہ رب کریم کی قسم ہے اتنے خوبصورت چہرے والا انسان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اتنے خوبصورت چہرے والا انسان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن تھا۔ اور حضرت حسان بن ثابت نے تو کمال ہی کر دی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بیان کیا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں، حضرت حسان میرے پیغمبر کے نعت خواں تھے۔ جب کفار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حجوی اشعار کہتے تھے، آپ کی مذمت میں کہتے تھے، کافر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد نہیں کہتے تھے، وہ آپ کو مذمت کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ مذمت کیا ہوا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے بتلایا، یا رسول اللہ کافر آپ کو مذمت کہتے ہیں، محمد نہیں کہتے، کہتے میں تو محمد ہوں، اللہ نے مجھے محمد بنا کے بھیجا ہے، اور جب تو نے منہ سے محمد کہہ دیا تو تعریف کر دی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام۔ محمد کا معنی ہی تعریف کیا ہوا ہے، محمد کا معنی تعریف کیا ہوا۔ جب تو نے محمد زبان سے کہہ دیا تعریف تو نے کر دی نا، ماننا ہے تو مان، نہیں ماننا تو نہ مان۔ جب محمد کہہ دیا تو نے تعریف کر دی۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ وہ کیا کہتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آج تک کسی آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آج تک آپ جیسا حسین کسی ماں نے نہیں جنا، قیامت تک نہ ہی جن سکتی ہے۔ ہاں آپ کا حسن تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کے اخلاق اور کردار جیسا بدلہ بھی نہیں پیدا ہو سکتا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اور رب کریم نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہتے ہیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا کہ اللہ پوچھتے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بناؤں، آپ بتاتے چلے گئے میرا رب بناتا چلا، آپ بتاتے چلے گئے اور میرا رب آپ کو بناتا چلا گیا۔ یہ بات ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی۔ اور اس کے بعد میں ذرا کچھ تذکرہ آپ کے معجزات کا بھی کر دوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کیا تھے، معجزات کیا تھے۔ تو عصر کا وقت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما ہے،
اور پیاس کی وجہ سے نڈال تھے، پیاس کی بڑی شدت ہے، پانی بھی موجود نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ پیاس برداشت نہیں ہوتی اور پانی بھی موجود نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ ایک پانی کا برتن لایا جائے، تو برتن صحابہ کرام لے کے آئے تو تھوڑا سا پانی ملا جو اس برتن میں موجود تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں ڈالا اور ہاتھ میں جو تھوڑا سا پانی لگا وہ اپنے چہرے پہ مارے، اور اس کے بعد جو ہاتھ سے قطرات گرے اور وہ برتن ایسے کہ رب کریم نے آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں سے چشمے جاری فرما دیے تھے۔ رب کریم نے آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں سے چشمے جاری فرما دیے تھے، اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ وضو بھی کیا اور اپنی پیاس بھی بجھائی اور اپنی سواریوں کو پانی سے سیراب بھی کیا۔ کہتے ہیں ہم 300 لوگ تھے، ہم نے اپنی پیاس بھی بجھا دی، پیاس بھی ختم ہوگی، اور سارے صحابہ نے وضو بھی کر لیا اور سواریوں کو بھی پانی پلا دیا، لیکن پانی ابھی تک موجود تھا۔ اور صلح حدیبیہ کا موقع ہے کہ جب پانی ختم ہو گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کائنات کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے کہ اب پانی بالکل نہیں ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت بھی پانی کا ایک پیالہ منگوایا تھا، اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں رکھا، اور حدیث کے الفاظ ہیں فَجَعَلَ مَاءٌ عُيُونًا، اور جب آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں رکھا تو وہ ایسے جیسے ایک چشمہ بن چکا ہے، اور رب کریم نے آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری فرما دیے تھے۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہم 1500 صحابہ تھے، 1500 لوگ تھے، اور سارے صحابہ کرام نے پانی پی بھی لیا تھا اور اپنی ضروریات بھی پوری کر لی تھی۔ صحابی کہتے اگر ہم 1,00,000 لوگ بھی ہوتے اس وقت تو وہ پانی ان کے لیے بھی کافی ہو جاتا اور ان سے بھی زیادہ ہو جاتا اگر 1,00,000 بھی ہوتے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے معجزات ہیں اور آپ کی سیرت کے یہ قصے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے نبی کریم علیہ السلام کا پیغام بالکل سچا ہے، ایسے آپ کی ذات بھی بڑی اعلیٰ ہے، آپ کی ذات بھی بڑی اعلیٰ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بھیجا۔ ابو رافع ایک یہودی تھے، ان کو قتل کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن عتیق کو بھیجا۔ صحیح البخاری میں جب وہ چلے گئے انہوں نے ابو رافع یہودی کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی سواری پہ ہی بیٹھے تھے۔ آپ علیہ السلام پوچھنے لگے عبداللہ بتاؤ کیا خبر لے لائے ہو، بتاؤ کیا خوشخبری لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اللہ نے کامیابیاں عطا فرما دی، اللہ نے کامیابی دے دی ہے۔ آپ علیہ السلام کہنے لگے پھر سواری سے نیچے اترو، ادھر آؤ، بڑی بڑی مبارک ہو۔ آپ علیہ السلام مبارکباد دینا چاہتے تھے۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سواری سے اتر نہیں سکتا، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ رستے میں آ رہے تھے، جب اس کو قتل کیا تھا تو رستے میں جب سیڑھیوں سے اتر رہے تھے تو ٹانگ ٹوٹ گئی پاؤں کی ٹھوکر کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام سواری سے اتر نہیں سکتا، صحابہ کرام نے سواری سے اتارا حضرت عبداللہ بن عتیق کو۔ آپ علیہ السلام کہنے لگے کہ اپنی ٹانگ کو سیدھا کیجیے۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر سیدھا بھی نہیں کر سکتا، اپنی ٹانگ سیدھی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، اپنا ہاتھ مبارک حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹانگ پہ ایک دفعہ پھیرا، بسم اللہ پڑھ کے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کے اپنا ہاتھ مبارک عبداللہ بن عتیق کی ٹانگ پہ ایک دفعہ پھیرا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، جب آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک میری ٹانگ پہ پھیرا، اس وقت سے لے کے
مجھے یہ محسوس نہیں ہوا کہ پتہ نہیں میری دائیں ٹانگ ٹوٹی تھی یا بائیں ٹانگ ٹوٹی تھی۔ اللہ نے ایسے اس جسم کے حصے کو اتنا درست کر دیا کہ میں آج بھی اس کی لذت کو محسوس کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ذرا ایک دو آخری چیزیں ہیں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بات سچائی کی کہ اللہ نے زبان میں اتنی سچائی رکھی تھی کہ آپ کتنے سچے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی دیر تک کلام ہی نہیں کرتے تھے جتنی دیر تک رب کریم کی طرف سے وحی آ جاتی تھی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی آج باتوں پہ یقین اور اعتماد نہیں رہا، لیکن کافر لوگ بھی نبی کریم علیہ السلام کی باتوں کا یقین کیا کرتے تھے، اور انہیں یقین ہوتا تھا کہ جو اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا وہ سچ ہے، اگرچہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے، ایمان والے نہیں تھے، لیکن میرے محبوب کی سچائی کو مانتے تھے کہ آپ کتنے سچے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ وہ وقت کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے مکہ المکرمہ میں تشریف لے گئے، یہ آخری بات کہ میرے محبوب کی زبان کتنی سچی تھی اور کافر کتنا نبی کریم علیہ السلام کو سچا مانتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں عمرے کے لیے تشریف لائے، وہاں رشتے دار بھی تھے۔ حضرت سعد مکہ کے بہت بڑے سردار بھی تھے، جیسے ابو جہل اور امیہ سردار تھے، ایسے حضرت سعد بن ابی وقاص بھی مکہ کے بہت بڑے سردار تھے۔ مکہ میں تشریف لائے، اپنے دوست کے ہاں ان کے گھر میں ٹھہرے اور بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ اس موقع پہ ابو جہل آ گئے، کہنے لگے کہ نہیں ساتھ تجھے بیت اللہ کے طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اجازت دے سکتے ہیں تجھے کہ تو طواف کرے۔ تو کہنے لگے، خود بھی ایک مکہ کے بہت بڑے سردار ہیں، تو کہنے لگے اگر مجھے بیت اللہ کا طواف ہی نہ کرنے دو گے تو پھر شام میں تم بھی تجارت کرتے ہو، ہم بھی تجارت کے راستے سارے بند کر دیں گے۔ اگر تو بیت اللہ کا طواف نہیں نہ کرنے دے گا تو تجارت کے لیے تم بھی تو ملک شام میں جاتے ہو۔ ابو جہل سے کہہ رہا ہے کہ تجارت کے لیے تم بھی ملک شام میں جاتے ہو، اگر بیت اللہ کا طواف تو نہیں کرنے دے گا تو پھر ہم بھی تجارت کے راستے سارے بند کر دیں گے۔ تو جب اتنی بات کی تو پاس امیہ کھڑا تھا، وہ حضرت سعد کے جاننے والا بھی تھا اور رشتہ دار بھی تھا۔ جب اتنی بات کی نا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل سے، وہ کہنے لگا کہ سعد اپنی آواز کو ایسا کر، تو جانتا نہیں ہے کہ تیرے سامنے مکے کا سردار ابو جہل کھڑا ہے اور تو اپنی آواز کو اونچا کر رہا ہے، اور یہ بات جان لے کہ مکہ کی اس وادی میں ابو جہل بہت بڑا سردار ہے مکے کا، اور تیری آواز ابو جہل کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جب یہ سنا تو انہوں نے ابو جہل کو چھوڑ دیا، امیہ سے کہنے لگے کہ مجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا اِنَّا سَنَقْتُلُكَ کہ ایک وقت آئے گا اور ان قریب ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم تیری گردن اڑا دیں گے، ایک وقت آئے گا ہم تیری گردن اڑا دیں گے۔ اس نے جب یہ سنا کہ مجھے قتل کرو گے تم، اسے یقین تو آ گیا، وہ کہنے لگا ذرا یہ تو بتلا کہ تم مکہ میں قتل کرو گے یا مکہ سے باہر لے جا کے قتل کرو گے؟ پوچھا اس نے اس وجہ سے تھا کہ اگر یہ مکہ میں قتل کریں گے تو مکہ میں میرے تو رشتہ دار موجود ہیں، وہ مجھے چھڑا لیں گے۔ تو کہنے لگے اس بات کو چھوڑ کہ مکہ میں قتل کرنا یا مکہ سے باہر لے جا کے۔ ابو جہل بھی یہ بات سن لی تھی اور وہ بڑا خوف زدہ تھا، ابو جہل بھی اور امیہ بھی خوف زدہ ہو گئے۔ بعد میں یقین آ گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا، ایمان نہیں لے کے آیا لیکن یقین اسے آ گیا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا تو ڈرا ڈرا اپنے گھر میں گیا اور گھر جا کے اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے میرے مدینہ سے آئے دوست نے بتلایا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ان قریب ایک وقت آئے گا ہم
مجھے قتل کر دیں گے۔ تو اس کی بیوی بھی کافرہ تھی، ایمان نہیں لے کے آئی تھی۔ تو کہنے لگے اگر یہ بات ہے واللہ ما یکذب محمد ابدا، اگر یہ بات ہے تو مجھے اللہ کی قسم ہے محمد نے زندگی پر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ کافرہ تھی، ایمان بھی لے کے آئی تھی، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کی زبان پہ اتنا یقین تھا آپ کی سچائی پہ کہ جب آپ نے فرما دیا تو بس اس کا کام تمام ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج کتنے فرامین ہمارے پاس موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی احادیث بھری پڑی ہیں، بخاری بھری پڑی ہے، مسلم بھری پڑی ہے، ابو داؤد بھری پڑی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا آپ کے فرمان کو پڑھنے کے لیے، اور پھر یقین آج ہماری زندگی سے بالکل اٹھ چکا ہے۔ انہیں یقین تھا، لیکن ایمان کی دولت دینا یہ میرے رب کا کام ہے، کسے وہ چاہے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے، یہ فیصلے میرے رب کے ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہماری حالت اور کیفیت یہ بن چکی ہے کہ ہمیں زندگیوں سے یقین ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو یقین تھا محبوب کی باتوں پہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار، اس کو حقیقی معنوں میں صحیح طور پہ سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔